قرآن میں آخرت کی زندگی کا ذکر ایک ایسی حقیقت کے طور پر کیا گیا ہے جو انسانوں کی حد سے پرے ہے۔ اس دنیا میں دی گئی سمجھ کے باوجود جنت دوزخ کی اصل صورت پوری طرح سے سمجھ پانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے ان حقیقتوں کو ہر دور کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق تمثیلی یعنی میٹافر کے انداز میں بیان کیا ہے تاکہ انسان کو صحیح راہ کی طرف ہدایت ملے اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکے۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں قرآنی نظریے سے اگر ہم سمجھیں تو قرآن میں جنت کا ذکر ایک ایسی جگہ کے طور پر کیا گیا ہے جہاں انسان کو سکون، امن، ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں نہ تو گزرے ہوئے وقت کے پچھتاوے ہوں گے نہ آنے والے وقت کے اندیشے ہوں گے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر جنتی کو اس کی خواہش کے مطابق انعام ملے گا، چاہے وہ کھانے پینے کی نعمتیں ہوں، باغ بگیچے ہوں یا پھر دل کو سکون دینے والی چیزیں۔ قرآن میں جنت کو ہمیشہ قائم رہنے والی بتایا گیا ہے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی۔ یہ تمثیلی بیان اس لیے ہے تاکہ انسان اس دنیا میں اپنے عمل کی اہمیت کو سمجھے۔ جنت کا اصل سکون یہ ہے کہ وہاں انسان اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہوگا اور جو اس دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگا۔ دوسری طرف دوزخ کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے سننے والا خوف سے کانپ اٹھے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سزا اتنی شدید ہوگی کہ انسان اللہ سے موت کی تمنا کرے گا مگر اسے موت نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ دوزخ کی آگ دلوں تک کو چھو لے گی۔ دوزخ کا خوف ہمیں یہ یاد دلاتا ہے ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن نے جنت اور دوزخ کو تمثیلی انداز میں اس لیے بیان کیا کیونکہ انسانی دماغ کا دائرہ ایک حد تک سیمت ہے۔ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کی سزا کو اگر پوری طرح سے بیان کر دیا جائے تو شاید یہ ہماری عقل کو برداشت نہ ہو، اس لیے قرآن نے مثال اور تمثیلی زبان میں سمجھایا ہے تاکہ اس دنیا میں اپنے مقصد کو سمجھیں اور صحیح راہ پر چلیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اور نیک عمل کر کے آتا ہے۔ جنت اور دوزخ کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہر ایک اعمال کا حساب ہوگا۔ پھر ہم کیا کریں؟ خود کو یاد دلائیں اور جنت اور دوزخ کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ یہ خیال ہمیں غلط راستوں سے بچائے گا اور نیک کاموں کی طرف لے جائے گا۔ عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ ہمیں عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی توجہ یا تعریف پانے کے لیے۔ غلطیوں سے سیکھیں، توبہ کریں اور اللہ کی جنت کی طلب رکھیں۔ مشکل میں صبر کریں اور نعمتوں کا شکر ادا کریں، یہی جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ جنت اور دوزخ صرف منزلیں نہیں بلکہ اس دنیا میں ہمارے اعمال کی اہمیت کا پیغام ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں جو ہر چیز کا مالک ہے۔